السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی والدہ محترمہ کا جو تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس احساس کے ساتھ کہ جس طرح ہم نے دین کو دیگر بہت سارے پہلوؤں سے تقسیم کر لیا ہے اور بانٹ دیا ہے، اور جو اس کا جو ایک اجتماعی تشخص ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا ہے، اگرچہ کہنے میں تو ایسا نہیں لیکن عملاً، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی بارے میں عیسائی دنیا اس وقت 25 دسمبر کی مناسبت سے کرسمس ڈے منا رہی ہے، جسے ان کے ہاں بڑا دن کہا جاتا ہے، تو یہ عملاً ہمارے ہاں بھی اس طرح کا رویہ اور رجحان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں، حالانکہ عقیدہ رسالت کی اصل تعبیر اور تشریح یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو برحق تسلیم کرنا اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو برحق سمجھنا، یہ عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ اب ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اور اتباع اور اطاعت کے لیے پیغمبر آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے کافی ہے، لیکن دیگر انبیاء کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور یہ تذکرہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جہاں ہم پہلی قوموں کے احوال کو سمجھیں، اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ ان کی زندگیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ان کی سیرت کے بہت سارے ایسے پہلو کہ جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ تو انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے، ان میں 2-3 انبیاء خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے تذکرہ قرآن مجید نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے بھری ہوئی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ 27 انبیاء کا قرآن مجید نے باقاعدہ نام لے کر تذکرہ کیا ہے۔ ان میں ایک بڑا تذکرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو میں آج کی گفتگو میں جو ہمارا ایک تعلق ہے عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور بعض ان چیزوں کی نشاندہی بھی کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمارے اور جو مسیحی ہیں ان کے درمیان اختلاف بھی ہے، تو اس میں اصل ہدایت
قرآن نے بیان کر دی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، اور ان کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بے شمار پیغمبر گزرے ہیں، کثیر تعداد کے اندر، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر جو ہیں قوم بنی اسرائیل میں جو گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ساتھ ہم نے ان کی مدد اور نصرت کی ہے، تائید کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اور ذکر خیر ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے شاندار انداز میں اس کا ذکر کیا۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی والدہ محترمہ کا جو تذکرہ ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے وہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں، یہ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے، اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، خود قرآن کا دعویٰ ہے اور اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی مصدق بھی ہے اور ان کی مہیمن بھی ہے۔ مصدق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر حق بات کی تصدیق کرنے والا ہے، جو بات بھی صحیح ہے اگر اہل کتاب کی روایات کے اندر، ان کے رسم و رواج میں، ان کی عملی زندگی میں کوئی حق بات موجود بھی ہے، اب بھی اگر کوئی موجود ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں بھی، تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لہذا تورات، زبور، انجیل اور بائبل پوری، اس کے اندر اس طرح کی جو آیات ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ جو بات وہاں گزری ہے، قرآن مجید فرقان حمید اپنے انداز میں ایک لحاظ سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، ملاوٹ ہو گئی۔ اب جو چیزیں ملاوٹ شدہ ہیں ان کی بھی نشاندہی کی، اس میں انبیاء کی سیرت بھی ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو ہمیں اسی تناظر میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیاتی کے بارے میں جو باتیں قرآن نے کہی ہیں وہی حق ہیں، اور اس کے علاوہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں اہل کتاب کے ہاں، اگر وہ صحیح ہیں تو قرآن نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور اگر وہ غلط ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان پر مہیمن بن کر پہرا دیا ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل ضائع ہو چکی لیکن قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا، جو صحیح ہے اس کی تصدیق کر دی، اور جو صحیح نہیں، ملاوٹ شدہ ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے مہیمن بن کر اس کی وضاحت کر دی، اور اسی میں سے ایک تذکرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اتنا شاندار اور ایسا پاکیزہ تذکرہ، میں چونکہ جمعے میں وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں ساری باتوں کو اس طرح قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ تو نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن حوالہ دے کے اور خلاصہ بیان کر کے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 تا آیت نمبر 60 اگر آپ یہ پڑھیں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کے خاندان کا، ان کی والدہ محترمہ کا، بلکہ ان کی نانی جان کا تذکرہ اتنے شاندار انداز میں قرآن پاک نے کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 سے 60 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں،
وہ کتنی پاکیزہ سیرت رکھتی ہیں، اور ان کی والدہ جن کو قرآن نے عمران کہا ہے، یعنی عمران جو ان کی بیوی ہیں، یعنی عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک لحاظ سے نانا ٹھہرے، نانا جان اور نانی، ان کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور نانی کے بارے میں کہ وہ اتنی عبادت گزار خاتون ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے، اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں اس بیٹے کو وقف کر دوں گی۔ اس دور میں نظر ماننا، مختلف جو بڑے بڑے معبد اور بڑی بڑی عبادت گاہیں تھیں ان پر بطور خدمت کے، تعلیم و تربیت کے لیے، دعوت اور تبلیغ کے لیے بچوں کو وقف کرنے کا رواج تھا۔ تو آپ کی نانی جان یعنی عمران کی، حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ محترمہ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی کہ کیا پاکیزہ خاندان ہے کہ نظر یہ مانی جا رہی ہے، اللہ تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کو تیرے دین کی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یہ نظر مانی۔ لیکن پھر ہوا یہ، قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرما دی، حضرت مریم۔ تو تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ اے رب کریم، میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں بیٹا ہوگا تو تیری راہ میں اس کو وقف کروں گی، یہ تو بیٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹی ہی ہے، لیکن اس نے پھر استغاثہ کی، یا الہی یہ تو بیٹی ہے، اور پھر اس کے وقف کرنے کا اعلان۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بیٹی مریم کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، اور ماں نے اس کا نام رکھا مریم، عبادت گزار۔ مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار۔ پتہ چلا کہ نام بھی ایسے رکھنے چاہیے جو با معنی ہوں، جو با مقصد ہوں، اچھا مفہوم رکھنے والے ہوں۔ آج کل ہم لوگوں کو ایک مرض لاحق ہوا ہے کہ نام منفرد ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا نام کسی کے ہاں موجود نہ ہو۔ عجیب و غریب قسم کی سوچ ہے بھی، اگر وہ نام رپیٹ ہوتا ہے تو 1000 دفعہ رپیٹ ہو، نام با مقصد اور با معنی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ایک بچی کا نام جو ہے وہ لنتا لو کنت فظا غلیظ القلب لنتا لہم، یہ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے نام رکھا؟ یہ قرآن مجید سے رکھا ہے لنتا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے لنتا۔ پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، لانا یا لینوں سے، لنتا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہے، آپ نے بچی کا نام رکھ دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی نام ہے ہی نہیں سرے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم کا نام ان کی والدہ محترمہ نے مریم رکھا، جس کا معنی ہی عبادت گزار ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تاریخ یہی ہے، روایت یہی ہے، اللہ کے نیک بندے اپنی اولادوں کے نام ہمیشہ اچھے اور بامعنی رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا نام مریم رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں اپنی بیٹی مریم کو اور اس کی آل اولاد کو، سب کو شیطان مردود کی شر سے بچتے ہوئے، بچاتے ہوئے اللہ تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں۔ یہ ہے اولاد کے لیے دعا بھی، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر دیتی ہوں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا وہاں تذکرہ جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 تا 60 ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کس طرح حضرت مریم جو ہیں پھر بعد میں حضرت زکریا کی زیر کفالت آئیں، جو اس وقت کے پیغمبر تھے،
اور کس طرح اللہ کے گھر کے اندر، جسے آج کے دور میں آپ بیت المقدس کہیے، کہ بیت المقدس کے اندر وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی بندگی کرتی ہیں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ یہ ہے اصل کردار ان کا، نہ کہ وہ جو عیسائیوں کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ تو اصل کردار ہمارے سامنے نکھر کر آتا ہے، عبادت کے اندر ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام بے موسم کے پھل ان کے پاس جب دیکھتے تو حیرت کے ساتھ اظہار کرتے کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ بے موسم، بے وقت کے پھل۔ تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ رب کریم کی طرف سے ہے۔ اور یہ وہی سے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو دوبارہ سے اللہ رب العزت نے ہی ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ جو رب مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، آپ اگر اس رب سے درخواست کریں تو وہ بڑھاپے میں آپ کو اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ چنانچہ یہ جب معجزہ کہہ لیجئے یا کرامت کہہ لیجئے، جب یہ کرامت دیکھی حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت زکریا نے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تجھ سے اولاد کی دعا کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یا علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ یعنی یہاں سے ایک اور چیز جو ہمیں حضرت مریم کی زندگی سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو رب بے موسم کے اپنے بندوں کو پھل عطا فرما سکتا ہے تو وہ بغیر کسی ظاہری سبب اور بغیر کسی ظاہری سہارے اور بغیر کسی موسم کے جو چاہے اپنے بندوں کو عطا فرما سکتا ہے۔ بندوں کو ہر وقت اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا کردار اس طرح نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ اللہ کی بندی۔ اور پھر سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزانہ پیدائش کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو میرے پاس وقت نہیں ہوگا کہ میں اس کو تفصیلاً آپ کے سامنے پڑھ کر بیان کروں۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 تا 35 وہ سارا تذکرہ ہے کہ پھر کس طرح حضرت مریم وہ ان کی پیدائش، پھر ان کا پرورش پانا، حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر کفالت تربیت حاصل کرنا، اور عبادت و ریاضت سے اور خدمت سے اللہ کی بارگاہ میں وہ عظیم مقام حاصل کرنا کہ جبریل امین انسانی شکل میں ان کے پاس تشریف لے آئے اور یہ اعلان کیا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے اور اپنے بندوں میں خاص کر لیا ہے، آپ کو خاص مقام عطا فرما دیا ہے، اور میں اللہ کا فرشتہ، اللہ کا قاصد بن کر تیرے پاس آیا ہوں کہ اس رب کی طرف سے تجھے خوشخبری ہو کہ تیرے لیے ایک بیٹے کی بشارت ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام وہ حیرت زدہ رہ گئی، فوراً رسپانس دیا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ پیغام دیا کہ یہ ظاہری اسباب جو ہیں یہ لوگوں کی تسلی کے لیے ہوتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو بغیر کسی سبب کے بھی جو چاہے کر سکتا ہے، اس کا اختیار اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت جو ہے وہ انسانوں جیسی نہیں ہے۔ بظاہر تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق کے بعد ہی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو صرف کلمہ کن کہہ دینے سے جب وہ کہہ دے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔
چنانچہ جب وہ یہ سورہ مریم کے اندر پوری تفصیل ہے کہ جب تو لوگوں کی جو باتیں ہیں اور ان کا جو رسپانس ہو سکتا تھا اس سے بچنے کے لیے حضرت مریم جو ہیں وہ بیت المقدس سے تھوڑا باہر نکل گئے، اور کہہ لیجئے کہ ایک لحاظ سے الگ تھلگ ہو گئی۔ سورہ مریم کے اندر وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ کس طرح وہ ایک درخت کے نیچے پناہ گزین ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر جب ظاہر ہے کہ وہاں پر ہے اور بچے کی ولادت قریب اور کوئی پاس بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے سارے سامان وہاں پر جمع فرما دیے، چشمہ جاری کر دیا، اور کھجوریں جو ہیں جس درخت کے نیچے تھیں وہ کھجور کا تھا، تو کھجوریں پک چکی ہیں۔ فرمایا کہ آپ کھجور کے تنے کو ہلائیے، کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے۔ چنانچہ یہی وہ ماحول اور حالات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب وہ ان کو لے کر واپس بیت المقدس کی طرف گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں، تو رستے کے اندر لوگ طرح طرح دیکھتے ہیں اور حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور تانا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ایک اعتراف بھی کرتے ہیں کہ اے مریم، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے آپ نے خاموشی اختیار کی اللہ کے حکم کے مطابق، اور اشارہ کیا بچے کی طرف کہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب یہی دے گا، یہ بچہ تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری ان باتوں کا جواب جو ہے وہ یہ بچہ دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود کے اندر زبان کھولی اور معجزانہ طور پر آپ نے کلام فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے کتاب جو ابھی عطا نہیں ہوئی، ہونے والی ہے لیکن ہو گئی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اے عیسیٰ، میں آپ کو دنیا والوں کے درمیان یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماؤں گا، آپ کو کتاب عطا فرماؤں گا، تو جو کام مستقبل میں ہونے والا ہے، جس طرح آپ لوگ نہیں محاورتاً کہہ دیں کہ جی سمجھے ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہونا اتنا یقینی ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کے کام کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بس بھی ہو گیا بس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اس پاکیزہ ماحول، اس پاکیزہ حسب نسب کے ساتھ آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس پاک حسب نسب کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ زندگی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہے۔ میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کتنی بدقسمتی، یہ بھی وہی جو ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا کہ دین کو ہم نے جس طرح بانٹ دیا اور تقسیم کر دیا، اور جو تباہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون سے ہمارے نبی ہیں، معاذ اللہ۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عیسائیوں کے نبی ہیں۔ بھئی ہم بھی ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور عقیدہ نبوت اور رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی نبی کی بھی گستاخی وہ اسی طرح شمار ہوگی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا جرم ہے، حرام ہے، اسی طرح وہ گستاخی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، یوسف علیہ السلام کی ہو، نوح علیہ السلام کی ہو، یہ سارے انبیاء جتنے بھی ہیں ہم ان کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ
حسب نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے، کردار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے، اور ان کی سیرت اپنے اپنے دور کے اعتبار سے رول ماڈل تھی، مکمل تھی، اور ان لوگوں کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی بھی قابل اتباع نہیں تھا۔ اب قیامت تک کے لیے اطاعت اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ادب اور احترام اور ایمان رکھنا یہ تمام انبیاء پر لازم ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ قرآن نے سیرت بیان کی ہے، اور ایک سیرت وہ ہے کہ جو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بننے والی فلموں میں دیکھتے ہیں۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فلم بنے تو یہ گستاخی ہے، بالکل ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن یہی نقطہ نظر ہمارا اس وقت بھی ہونا چاہیے جب کسی بھی نبی اور پیغمبر کے بارے میں اس طرح کی جسارت کی جائے، اور یہ ایک عالمی سطح پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ انبیاء اور بزرگ اور برگزیدہ شخصیات کے بارے میں ایک عمومی ایک قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ان کی توہین اور ان کے بارے میں کوئی بھی گستاخانہ بات جو ہے وہ قابل تعزیر اور قابل جرم ٹھہرنا چاہیے، اور قانون اس میں حرکت پر آنا چاہیے، حرکت کے اندر آنا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور اللہ رب العزت نے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو 4 خاص طور پر معجزات عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کے اندر رب کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے ادا ہوئے، قرآن مجید کا حصہ ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں، پھر ان کو پھونک مارتا ہوں اور اڑنے لگتے ہیں، اور میں کوڑی اور ابرس والے مریض پر ہاتھ پھیرتا ہوں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں کہ تم نے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا تم کھا کے آئے ہو اور تمہارے گھروں کے اندر ذخیرہ تم نے کیا رکھا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی غیب کی خبریں دے سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی طرف سے اس کو یہ علم عطا فرمایا جائے۔ نبی کا علم عطا ہی ہوتا ہے، اس میں کون سی قابل اعتراض چیز ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو خلاف قرآن ہو؟ اللہ جو علم بھی اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے، نبی وہی علم آگے ٹرانسفر کرتا ہے، اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 4 معجزات خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت جو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کی نانی جان، ان کے نانا جان کا جو تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اس کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے مسیحی بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ محترمہ اور ان کے خاندان کے بارے میں جو تعلیمات اور جو چیزیں تمہارے پاس ہیں، اس میں شاید عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور کردار کے بارے میں شاید کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ان کی والدہ کے بارے میں شاید فکر کی پاکیزگی اس طرح ممکن نہیں ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی شان اور عظمت کو کس انداز میں بلند کیا ہے۔ تو یہ تذکرہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ہے حضرت مریم کا، ان کی والدہ کا، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، تو یہ تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا تذکرہ ہے کہ جس سے آپ کی شان اور عظمت جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آؤں گا کہ ہمارے جو عیسائی دوست ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام مسیحیت اور عیسائیت کے نام پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو ایڈ کی، جو بدعات ایجاد کی، اور جس پر قرآن مجید نے، میں نے عرض کیا نا کہ قرآن مجید مصدق بھی ہے، صحیح بات کی تصدیق کرتا ہے، اور مہیمن بھی ہے کہ جو بات صحیح نہیں ہے اصل بات کو دوبارہ سے قرآن مجید نے جمع کر دیا۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ
زبور کی دعائیں بھی ہیں. ڈاکٹر زاہد احمد شیخ صاحب، یہ زبور کی دعائیں بھی ہیں، یہ تورات کے قوانین بھی ہیں، یہ انجیل کا اخلاق بھی ہے. تینوں چیزوں کو قرآن مجید نے، جو ان تینوں کتابوں کی بڑی خصوصیات ہیں، آپ تورات کو پڑھیں پتہ چلے گا کہ سارے کا سارا نرا قانون ہے، نرا قانون ہے. اس لیے کہ یہودی قابو نہیں آ رہے تھے، قانون پر قانون نازل ہوا. آپ زبور کو پڑھیں جو اس وقت موجود ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو لگے گا کہ ہر آیت ایک دعا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے جاری ہونے والے وہ دعائیہ کلمات. اور آپ انجیل کو پڑھیں تو لگے گا کہ اخلاقی تربیت کے سوا اور کچھ مقصود نہیں ہے، یعنی دعائیں ہیں، قانون ہے اور اخلاقیات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید مصدق بھی ہے، مہیمن بھی ہے. اس نے پہلے نازل ہونے والی ساری کتابوں کے بنیادی جوہر کو اپنے اندر جمع کر لیا. لہٰذا اب یہ کتاب انبیاء کی سیرت کے حوالے سے پڑھو گے تو ہر اعتبار سے مکمل ہے، اور اگر آپ اس کو قانون کے اعتبار سے پڑھو گے تو جس قانون کو باقی رکھنا مقصود تھا وہ قرآن کے اندر آ گیا ہے. عقیدے کے اعتبار سے پڑھو گے تو سارے عقائد کی اصلاح کر کے اصل عقائد کو اور اصل ایمانی اور اعتقادی مباحث کو قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. لہٰذا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسیحیت کے جتنے عقائد باطلہ تھے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو رد کر دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیت کے اس عقیدے کو رد کر دیا جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا کہ ایسے معجزات، یہ تو بندے نہیں ہو سکتے، یہ تو پھر خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں. قرآن نے اعلان کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، باپ بیٹا روح القدس، باپ خدا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد یہ مریم علیہ السلام کو بھی لیتے ہیں اور بسا اوقات جبریل امین بھی اس سے مراد ہیں. عیسائیوں میں اگر آپ عقید کبھی گئے ہوں چرچ میں تو وہ سفید کبوتر کا بھی ایک تصور ہے، یہ اصل میں روح القدس کی طرف اشارہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑ لیا انہوں نے اپنی طرف سے. قرآن نے براہ راست بات کی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو معجزانہ سمجھنے کی بجائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے ملاپ کے بچہ پیدا ہو، کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. تمہیں اس سے بھی عجیب بات کیوں نہ بتائی جائے کہ یہاں تو صرف یہ ہوا نا کہ ماں موجود ہے، باپ موجود نہیں ہے، تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے لگے ہو. کیا تمہارے سامنے اس سے بھی عجیب مثال موجود نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کو کیا کہو گے؟ کتنی زبردست عقلی چوٹ قرآن نے کی کہ تم ان کو جن کی ماں موجود نہیں ہے، باپ موجود ہے، ان کو تو خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن نے باقاعدہ مثال دے کر کہا کہ ان کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام ہو. ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ایک جملے کے اندر کہہ لیجئے کہ بولتی بند کر دیں. بلکہ اس سے بھی عجیب مثال قرآن نے دی کہ نہ باپ ہے، صرف ماں ہے. اللہ پیدا کر سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر سکتا ہے. اس سے بھی ایک عجیب مثال قرآن نے دی کہ ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں. پتھر سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو. تو رب کریم جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے یہ اسباب کی دنیا صرف انسانوں کے لیے رکھی ہے، وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن نے رد کر دیا اس عقیدہ باطل کا. دوسری چیز قرآن مجید فرقان حمید نے جو واضح طور پر بیان کی
عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے عیسائیوں کے، ہم مختصر بیان کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ آپ نے صلیب پر چڑھ کر تمام انسانوں کی طرف سے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کہ جو ان کے نزدیک حضرت اماں جی حوا اور آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر جو گناہ ہوا تھا، ان کے بقول کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جس درخت سے منع کیا اس سے کھا لیا، گناہ ہو گیا، تو اس گناہ کا اثر پیدا ہونے والے ہر بچے پر آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ صلیب پر چڑھ کے انہوں نے تمام انسانیت کی طرف سے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ کفارہ ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اصول کے طور پر ایک بات ذکر کر دی کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہ تمہارا عقیدہ رکھنا یہ خلاف عقل ہے، خلاف فطرت ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، دوسرے کا گناہ اس پر کیسے ڈال دیا جائے؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ کوئی نفس جو بھی وہ کماتا ہے اس کا گناہ عذاب یا ثواب صرف اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہوا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی؟ غلطی کسی اور کی ہو اور سزا اس کی کوئی اور پائے، یہ عقیدہ خلاف عقل ہے، خلاف فطرت ہے۔ ویسے بھی اس پر بڑا ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے لوگ گزر گئے، ان کے گناہوں کا کیسے کفارہ ادا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے جس پیرائے کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم عیسائی، جو لوگ واقعتاً عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، ان تک قرآن مجید کا یہ بیان پوری طرح پہنچائیں اور ان کے ساتھ اس انداز میں بات کر سکیں اور ہمارے لیے اس کا موقع پیدا ہو، تو یقین جانیے کہ ان کو قائل کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ممکن تو تب ہوگا نا جب ہم اس قوم کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یہ ہم سے، ہمارے کردار اور اخلاق سے متاثر ہوں، پھر ہمارے دین کے اندر ان کو دلچسپی پیدا ہو، اور پھر جب یہ اس دین کے بارے میں سوال کریں گے تو پھر ہم ان کو بڑی آسانی کے ساتھ قائل کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ دلیل کے میدان کے اندر اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ مسلمان بے شک مغلوب ہو جائیں، مسلمان بے شک کمزور ہو جائیں، دنیا کے اندر ان کی کوئی عزت باقی نہ رہے، لیکن اسلام دلیل کی بنیاد پر اس کا غلبہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جس کا اعلان فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان پر دلیل کی روح سے اس دین کو غالب کر دیا ہے۔ لیکن یہ تب ہے نا جب ہمیں اس کی توفیق ہو اور ہم اس دین کو اس سینیریو کے اندر پڑھیں اور اس کی پریزنٹیشن اس طرح دیں کہ جس طرح اس دین کو لوگوں کے سامنے، دیگر قوموں کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے۔ ایک اس موضوع کا پہلو اور بھی ہے، میں دو جملوں میں بات کر کے چونکہ وقت ہو گیا اس کو ختم کرتا ہوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، صلیب پر نہیں چڑھے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، قیامت کے نزدیک دوبارہ آپ زمین پر اتریں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اٹھیں گے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر روایات کا خلاصہ یہ ہے، احرام باندھیں گے، مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ایک مقام حدیثوں کے اندر آتا ہے فج الروحا، وہاں سے احرام باندھیں گے حج اور عمرے کے لیے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، تلبیہ کہیں گے اور مسلمانوں کے امام کی امامت میں نماز ادا کریں گے، اور یہاں پر لگ بھگ 40 سال کی زندگی گزاریں گے۔ 2 اولادیں ہوں گی، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ اور یہ بات بھی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک قبر کی جگہ اب بھی بچی ہوئی ہے۔ حدیثوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام
शानदार अंदाज में ज़िंदगी एक आदिल हाकिम के तौर पर ज़िंदगी गुजारने के बाद वफ़ात पाएंगे। सल्लम के तरीके के मुताबिक उनकी तदफीन होगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उनकी तदफीन होगी। ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी वालदा मोहतरमा का वो ज़िक्र खैर। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये हम जिस इलाके के अंदर, आपको पता है, लेकिन क्या पता होगा, कभी आपने इस तरह की बातें, अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो 56% ईसाई आबादी है वो सिर्फ पंजाब में रहती है, जितने भी वो लोग हैं। और उन 56% में से मैक्सिमम लोग जो हैं सियालकोट, गुजरांवाला और शेखुपुरा और इसके गिरदो नवा के अंदर रहते हैं। क्या आपने हमारी मस्जिदों से कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनी हो कि ईसाई भी हमारी दावत के मुखातब हैं? और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन दोस्तों का कि जो इस जहन के साथ राना जावेद साहब बैठे हैं, उन्होंने अपने गांव के अंदर पूरा प्रोग्राम किया कि इन लोगों को यार अपने करीब करो। डॉक्टर जाहिद शेख साहब ने कॉलेज के अंदर पूरी एक एक्टिविटी करवाई, उसकी क़यादत की। 8 लोग थे उधर कि यार इन लोगों को ईदी दो, इनके अंदर ये एहसास पैदा करो कि तुम भी हमारी नज़र में, हमारे दीन की नज़र में बड़े मोहतरम हो, काबिल एहतराम हो, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो। हो सकता है कि उनको दीन के बारे में कोई सोचने का, गौर करने का मौका मिल जाए और वो हदायत और हक़ की तरफ आए। लेकिन ये उस वक़्त है जब हमारा जहन तब्दील हो और हम इस अंदाज में इस दीन को पढ़ें और इसको आगे पेश करने की ज़रूरत का एहसास हमारे अंदर उजागर हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।